گزشتہ 15 روز میں گھوٹکی کشمور شکارپور ضلع میں 13 مغویوں کو بازیاب کرایا گیا ہے. 13 جو لوگ اغوا ہوئے تھے ان کو پچھلے 15 دنوں میں گھوٹکی شکارپور کشمور میں 13 مغویوں کو بازیاب کرایا گیا ہے. گھوٹکی کشمور میں 8 اور شکارپور میں 3 مغوی جو ہیں وہ بازیاب کرائے گئے ہیں. ایک نئی ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے ہنی ٹریپ جس طرح کیا جاتا ہے. 6 افراد کو ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوا ہونے سے بچایا گیا ہے. وہ آلموسٹ وہ ٹریپ میں آ گئے تھے لیکن قدرتی طور پر پولیس نے جو ہے وہ بر وقت کارروائی کی ہے, اس سے ان کو بچایا گیا. اس وقت بھی جب ہم بات چیت کر رہے ہیں پولیس اور رینجرز کی جانب سے کچے میں جو ہے وہ ٹارگیٹڈ ایکشن جاری ہے اور وہ ایکشن کافی دنوں سے چل رہا ہے اور یہ کنٹینیو چلتا رہے گا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس وقت چلتی رہے, یہ کنٹینیو ہے اور انشاءاللہ کچے کے حالات جو ہیں وہ الحمدللہ کافی حد تک ان میں بہتری آئی ہے اور یہی اس کی کنٹینیوٹی رہی انشاءاللہ تو کچے کے حالات میں جلدی ہم لوگ قابو بھی پا لیں گے. اب میں آ جاؤں اسٹریٹ کرائم پر. اسٹریٹ کرائم پر اپریل کی شروعاتی 15 دن میں کراچی میں پولیس کے ہاتھوں 11 مقابلے ہوئے اور اس میں 11 اسٹریٹ کرمنلز جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. صرف اپریل کی میں بات کر رہا ہوں اور آج 16 اپریل ہے غالباً, تو ان 16 دن میں کل 11 لوگ جو ہیں وہ پولیس سے مقابلے مارے گئے ہیں. 60 زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے ہیں کرمنلز. مجموعی طور پر اس اپریل میں 104 کرمنلز کو گرفتار کیا ہے سندھ پولیس نے کراچی سے. گاڑیوں کی چوری میں ملوث 85 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے, کار لفٹرز جو ہیں. اس کے علاوہ مختلف ملزمان سے 246 پسٹلز, 1 رائفل, 2 شاٹ گن اور 2 دستی بم بھی ملے ہیں. اسٹریٹ کرمنل کے خلاف پچھلے ایک ہفتے میں پولیس کی کارروائیوں میں ایک ہفتے میں صرف جو ہے وہ 6 اسٹریٹ کرمنلز مارے گئے ہیں اور 33 زخمی حالت میں گرفتار ہوئے ہیں. ٹوٹل 59 اسٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کیا گیا ہے. پہلے جو میں نے فگر دی تھی وہ 1 اپریل سے دی تھی, یہ ابھی میں نے صرف آپ کو لاسٹ ویک کی ایک پروگریس آپ کو شیئر کی ہے. کراچی ویسٹ پولیس نے اسٹریٹ کرائم میں متعدد وارداتوں میں ملوث راجہ گینگ ایک مشہور ہے وہاں پہ, اس کے 7 لوگوں کو ملزمان کو گرفتار کیا ہے. اس طرح کراچی سینٹرل پولیس نے اسٹریٹ کرائم 8 وارداتوں میں ملوث 3 اسٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کیا ہے. کیاماڑی پولیس نے مقابلے کے بعد 6 اسٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کیا ہے جو کہ اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے. اسٹریٹ کرائم پوری دنیا کا ایشو ہے, کراچی کا بھی ایشو ہے اور پوری دنیا کے میٹروپولیٹن جگہوں کا ایشو ہے. میں ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, میرے پاس سارے وہ موجود ہیں فیکٹس اینڈ فائنڈنگز, لیکن اس وقت ہمیں فوکس کرنا ہے اپنے شہر پہ, اپنے صوبے پہ جہاں پہ پیپلز پارٹی کی اس وقت سندھ حکومت ہے اور وہاں پہ ہماری کوشش ہے, کیونکہ کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ کسی بھی قسم سے عوام کو کوئی تکلیف پہنچے یا عوام کو کوئی پرابلم ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے پولیس کی فل کوشش جاری ہے. ٹھیک ہے, چیلنجز ہیں, مہنگائی ایک چیلنج ہے, بے روزگاری ایک چیلنج ہے اور سب سے بڑا جو ہمارے پاس انلیگل امیگرینٹس ہیں جن کی جو کافی وارداتوں میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان میں انلیگل امیگرینٹس موجود ہیں. مرڈر کی جو ڈکیتیوں کے دوران جو مرڈرز ہو رہے ہیں اس میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ انلیگل امیگرینٹس ہیں. تو انلیگل امیگرینٹس وہ بھی پورے پاکستان کا ایشو, آپ کو پتا ہے کہ پوری پاکستان کی گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے, اس سے پہلے والی گورنمنٹ بھی چاہ رہی تھی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی کوشش کی اس نے کہ انلیگل امیگرینٹس کو ملک سے باہر نکالا جائے تاکہ یہ صفایا ہو سکے اور اس طرح کے جو کرائمز ہیں اس پہ قابو پایا جائے. تو وہ بھی ایک بہت دیرینہ چیلنج ہے. وہ پرانی افغان وار سے وہ ہم سب کو اس کو فیس کر رہے ہیں, لیکن اس پہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ان سارے کرائمز پہ قابو پایا جائے. میں نے جس طرح کہا کہ کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ جی حکومت کے لیے بدنامی کا باعث بنے کوئی بھی اسٹریٹ کرائم یا کوئی بھی اغوا ڈکیتی, لیکن ڈیفینیٹلی معاشرے میں کچھ جو ایشوز ہیں اس پہ ہم نے بڑی سیریسنیس کے ساتھ, ہاں کوتاہی تب ہونی چاہیے جب آپ دیکھیں کہ جی آپ ایک ایشو ہے اور گورنمنٹ سو رہی ہو, گورنمنٹ کوئی ایکشن نہیں لے رہی تو پھر کوتاہی ہے. اگر گورنمنٹ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو اگنور کر رہی ہے پھر کوتاہی ہے. گورنمنٹ لاپرواہی سے کام لے رہی ہے پھر کوتاہی. لیکن اگر گورنمنٹ کی سیریسنس میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی عید کے دنوں سے لے کے ہمارے نئے ہوم منسٹر صاحب, ہمارے آئی جی صاحب اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں, چیف منسٹر صاحب پرسنلی, چیف منسٹر جو ہے وہ ایک ایک صورتحال کو
خود جائزہ بھی لے رہے ہیں, وہ پرسنلی بھی وہ پولیس کی میٹنگز کر رہے ہیں. جب انہوں نے اوتھ لیا ہے چیف منسٹر تو انہوں نے پہلی میٹنگ لا اینڈ آرڈر کی سی ایم صاحب نے, اور انہوں نے ان کی سخت انسٹرکشنز ہیں پولیس کو بھی اور تمام اداروں کو کہ جی ہر کوئی اپنے وہ کام کرے, اور یہ جتنے بھی اس وقت معاشرے میں اس طرح کے چیلنجز ہیں ان کو فیس کیا جائے. تو چیف منسٹر صاحب پورے اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں, ہوم منسٹر صاحب پرسنلی فیلڈ میں موجود ہیں, آئی جی پرسنلی فیلڈ میں موجود ہیں. یہ ہے سیریسنیس اور ول گورنمنٹ کی. اس کے علاوہ جو ایک اور بہت بڑا ایشو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ منشیات کا. منشیات کا ایشو پورے پاکستان میں ہے, اسی طرح منشیات کا ایشو سندھ میں بھی ہے, اور ڈرگز میں خاص طور پر میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں آئی وش کہ میں جو میسج جانا چاہ رہا ہوں وہ لوگوں کو پہنچے. ڈرگز میں ایک ڈرگ جو نئی انٹروڈیوس ہوئی ہے پاکستان میں وہ ہے کرسٹل اینڈ آئس, اور یہ اتنی خطرناک ڈرگ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی بھی شخص کا اولاد یا کوئی شخص خود اس کا استعمال کرتا ہے تو اس کا بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ زومبی کی طرح ہو جاتا ہے, اور زومبیز کی طرح بیہیویئر میں پھر وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے, ان کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ فوراً ختم ہو جاتی ہے. اس کے ہاتھ میں کرسٹل اور ڈرگ کے استعمال کرنے والے کے ہاتھ میں اگر پسٹل ہوگی تو وہ اس سے کسی کو فائر کرے گا, کوئی چھری ہوگی, ہتھوڑا ہوگا, کوئی بھی اوزار ایسا ہوگا, پلاس ہوگا, تو وہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس میں ایسے واقعات ہیں کہ کرسٹل اور آئس کے یوز کرنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے والدین کو مارا ہے, اپنے بھائی بہنوں کو مارا ہے, اپنے پڑوسیوں کو مارا ہے, اور وہ اپنے ان کے سوچنے کی جو سکت ہے وہ کرسٹل اور آئس کے یوز کرنے والوں کی ختم ہو جاتی ہے. اس کے خلاف پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے سختی سے احکامات دیے, چیف منسٹر صاحب نے فل مینڈیٹ دیا, کیونکہ مجھے جیسے ہی ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کی منسٹری ملی تو میں نے پہلا کام, میں نے کہا باقی ساری چیزیں بعد میں یہ کریں گے کہ نارکوٹکس کی لعنت کو اس صوبے سے پاک کرنا ہے ہر صورت میں. اور اس میں میں نے کہا کہ مجھے پارٹی کی لیڈرشپ کی مکمل طور پر بلیسنگ شامل ہے, چیف منسٹر صاحب کی مکمل طور پر بلیسنگ شامل ہے, اور پھر ہم نے ایکسائز اینڈ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ نے اس کام کو شروع کیا ہے, اور اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. جس طرح باقی چیزوں پر ہے اس پہ سختی سے زیرو ٹالرنس ہے, اور اس میں شکر گزار ہوں کہ جو ہم نے ایکشن شروع کیا سندھ پولیس کا, خصوصی طور پر چیف منسٹر صاحب کا, ان سے اجازت لے کے یہ کام شروع کیا. پھر ہوم منسٹر ضیاء الحسن نجار صاحب کا, انہوں نے کہا کہ جی ہماری پولیس آپ کے اس ایکشن میں بھی آپ کے ساتھ رہے گی. تو یہ ایک نیکی کا کام ہے. اس میں آپ کو بتا دوں, میں تمام والدین سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی آپ کی اولاد ہیں مہربانی کر کے اپنے بچوں کی بیہیویئر پہ نظر رکھیں, ان کے دوستوں پہ نظر رکھیں, وہ کہاں اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں اس پہ نظر رکھیں. ہم نے میری بہت اور اہم میٹنگز بھی کچھ سول سوسائٹی سے ہونے جا رہی ہیں, آج بھی کچھ ہیں, کچھ کل بھی ہیں. ہم اسکولز کے پرنسپل سے بھی ملاقاتیں کریں گے. کچھ تھوڑی بہت ہمیں قانون سازی کی ضرورت پڑے گی, وہ بھی کرنے جا رہے ہیں. ابھی میں اس کو اناؤنس نہیں کروں گا, جب وہ کیبنٹ منظور کر دے گی, ایک دو پروپوزلز ہیں تو اس کو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ اس سے خطرناک چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی. یہ سمجھے کہ آپ ایک سوسائڈ بامبرز پیدا کر رہے ہیں اگر اس طرح کے کرسٹل اور آئس کے یوز کرنے والے اس سوسائٹی میں جس طرح جتنی سپیڈ میں آ رہے ہیں, تو یہ خدا نہ خواستہ یہ سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑی لعنت بھی ہے, اور یہ ایک ہماری نوجوان نسل کی جو ہے وہ نسل کشی میں شامل سمجھتا ہوں جو آئس اور کرسٹل کو لوگ یوز کر رہے ہیں. تو اس کے خلاف ایکشن جو ہے ہم نے لیا, میں نے جیسے بتایا ہمارے ایکسائز پولیس نے لیا, نارکوٹکس فورس نے, اور سندھ پولیس کی میں خاص طور پہ تعریف کروں گا کیونکہ سندھ پولیس زیادہ اکوپڈ ہے, ویل اکوپڈ ہے, ان کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں. ایکسائز کی جو نارکوٹکس فورس ہے اس کو ہم موجود ہے, لا میں موجود ہے, اس کو ہم زیادہ انہینس کر رہے ہیں, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام ہو رہا ہے, وہ بھی دن رات ہو رہا ہے. تو اس پہ ہم نے جو ہے ایکشن ابھی لیا ہے. اس میں میں کچھ چیزیں بتاؤں کہ عید کے بعد سے منشیات کے خلاف بھرپور بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن ہم نے ویسے ہی شروع کر دیا ہے, اور کریک ڈاؤن کے دوران پولیس نے جو ہے جس طرح ایکشن لیے اس میں حیدرآباد میں ہی 2 گینگز کے ساتھ انکاؤنٹر پولیس کا ہوا جس میں 2 ڈرگ مافیا کے لوگ جو ہے وہ مارے گئے. مختلف اضلاع میں پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف جو کارروائی کی اسے 148 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا. ملزمان سے مجموعی طور پر جو ہے وہ 42 کلو گرام چرس, 12 کلو گرام آئس, 10 کلو گرام کرسٹل اور 10,306 جو ہے لیٹر جو ہے وہ کچی شراب پکڑی گئی. کچی شراب سے بھی کافی اموات جو ہے ہمیشہ رپورٹ ہوئی ہیں.
गुटका और मैनपुरी के खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई की गई, जिसमें से 195 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान से 3230 किलो मैनपुरी, 4562 किलो गुटका और 756 किलो गुटका और मैनपुरी बनाने का सामान पकड़ा गया है। इसके बाद एक्साइज पुलिस ने जो सेपरेट कार्रवाइयां की, एक्साइज एंड नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने मार्च से अब तक टोटल 49 कार्रवाइयां की हैं। एक्साइज नार्कोटिक कंट्रोल से 4670 लीटर गैर कानूनी शराब इन्होंने बरामद की है। एक्साइज नार्कोटिक्स कार्रवाई के दौरान 128 किलोग्राम चरस भी पकड़ी है, जो कि मुख्तलिफ शहरों में एक्साइज पुलिस ने नाकों में पकड़ी, जो कि सखर में कार्रवाइयां की गई। और सबसे ज्यादा चरस जो रोहड़ी सखर में 60 किलोग्राम, कोरंगी में 26 किलोग्राम, जैकबाबाद में 5 किलोग्राम, कराची वेस्ट में 4 किलोग्राम पकड़ी गई। और एक्साइज की कार्रवाइयों से कराची में गिजरी में कार्रवाई की गई, जिससे क्रिस्टल का एक डीलर जो है वो गिरफ्तार हुआ। उस क्रिस्टल के डीलर ने एक्साइज पुलिस पे फायर किए, फिर जवाबी फायरिंग में वो खुद जख्मी हुआ और वो जिना हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको जख्मी हालत में जो है गिरफ्तार किया। एक्साइज पुलिस ने लाहौर से कराची कोकेन स्मगलिंग करने की कोशिश में नाकाम बनाई, जिसमें एक नाइजेरियन शहरी ओनिका को गिरफ्तार किया गया। ये नाइजेरियन शहरी बाय ट्रेन जो है कोकेन लेकर लाहौर से कराची आ रहा था और कराची कैंट पे एक्साइज पुलिस के पास इंफॉर्मेशन थी, उस इंफॉर्मेशन में उसको गिरफ्तार किया गया और उससे ये कोकेन जो है वो दरियाफ्त की गई है। ईद के बाद अब तक जो कार्रवाई में काफी मिकदार में जो आइस, हीरोइन और क्रिस्टल जो है वो पकड़ी है एक्साइज पुलिस ने। इसके अलावा कराची पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ जो कार्रवाइयां करते हुए 188 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। मुलजमान के कब्जे से 86 किलो चरस, 2 किलो आइस, 4.25 किलो क्रिस्टल और अफराद से मुख्तलिफ हीरोइन वगैरह बरामद हुई है। गुटखा मैनपुरी की तैयारी फरोख्त के केसेस में 236 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। तो ये वो कार्रवाइयां हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और जो नार्कोटिक्स की मैंने कहा उसमें हमें सिंध पुलिस ने और एक्साइज ने जो कार्रवाइयां की हैं वो ये हमें इसमें कामयाबी मिली है। डेफिनेट चैलेंजेस बढ़े। नार्कोटिक्स में मैं चाहूंगा कि तमाम मीडिया हाउसेस, सिविल सोसाइटी इस मुहिम में हमारे साथ चले, क्योंकि जब मेरी ईद के दूसरे दिन भी हमने मीटिंग की है। ईद के दूसरे दिन नए सेक्रेटरी एक्साइज थे और हैदराबाद में मीटिंग हुई, डीआईजी हैदराबाद, पुलिस और सारे एक्साइज डिपार्टमेंट के जो डीजीज थे वो मौजूद थे। उन सबसे मैंने एक बात कही, मैंने कहा जी कि ड्रग्स के लिए आपने जीरो टॉलरेंस करना है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर ये ज़ॉम्बीज हमने ज्यादा पैदा कर लिए तो फिर ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा पूरे मुआशरे के लिए। और मैंने कहा कि आज अगर आप शुक्र करें और हम शुक्र करें कि हमारी औलादें क्रिस्टल और आइस में नहीं है आज दिन तक, कल का कुछ नहीं कह सकते। तो ये आपको मैं गारंटी दे दूं, अगर इसको हमने नहीं रोका तो उनकी औलादें जो होंगी आपकी वो 100% ये क्रिस्टल और ड्रग ये इसमें आइस में होंगी। तो इसको पूरे मुआशरे ने, इसमें मुझे मीडिया की भी हेल्प चाहिए, सहाफी, हमारे क्राइम रिपोर्टर्स, हमारे बाकी सहाफी, आपको जहां जहां पे इन चीजों की खबर मिलती है, हमने इश्तिहारी मुहिम भी चलाई है, उसमें हमने टोल फ्री नंबर्स दिए हैं अखबारों में, टीवी चैनल्स में। बराए मेहरबानी उन टोल फ्री नंबर्स में हमें वो सारे डेटाज दें ताकि हम इस तरह की कार्रवाई कर सकें। लास्ट में एक चीज मैं दूंगा ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स की, कि ट्रांसपोर्ट में एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, पीपुल्स पार्टी लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब की खुसूसी हिदायतों पर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाया जा रहा है। मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा ने खास तौर पर कहा कि खवातीन के लिए जो पिंक बसेज हैं उसके जो है नेटवर्क को बढ़ाया जाए। वो खुद उनकी वो ख्वाहिश थी कि क्योंकि खवातीन की तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है पिंक बसेस का, तो मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा ने जो है वो खास तौर पर कहा कि जी इसको आप नेटवर्क को बढ़ाएं। तो उसमें अभी हम मीरपुर खास में 20 अप्रैल को, मतलब 2-3 दिन के बाद 20 अप्रैल को हम जैसे पहले वादा किया था, मीरपुर खास में पीपुल्स बस सर्विस का आगाज करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह कराची में, हैदराबाद में, लाड़काना में और सखर में पीपुल्स बस सर्विस चल रही है, अब पीपुल्स बस सर्विस जो है वो मीरपुर खास में भी शुरू होने जा रही है। और उसके अलावा कराची में खवातीन के लिए जो मखसूस पिंक बस सर्विस है वो भी जो है 19 अप्रैल से वो शुरू करने जा रहे हैं हम। कराची में 20 तारीख को मीरपुर खास का प्रोग्राम है, लेकिन 19 अप्रैल को मतलब आज से 2 दिन बाद कराची में मजीद 2 रूट शुरू करने जा रहे हैं। नई फ्लीट बसेस की जो है
پنک بس سروس کی صرف جو خواتین کے لیے مخصوص ہیں اس میں ان میں 2 نئے روٹس کا اضافہ 19 اپریل کو کیا جا رہا ہے. اور اسی مہینے ہماری خواہش ہے کہ جو آپ کی اورنج لائن بی آر ٹی ہے اور گرین لائن بی آر ٹی ہے اس کا ایک کنیکشن مسنگ تھا. شروع میں یہ بھی تنقیدیں آتی تھی کہ جو اورنج لائن اور اس کو آپس میں انٹیگریشن نہیں ہے, تو اس کے لیے ہم فری آف کاسٹ شٹل سروس چلوا رہے ہیں کہ جو بھی پیسنجر اورنج لائن کا ہے وہ فری آف کاسٹ گرین لائن تک پہنچ سکے اور وہ اس کے کوئی پیسے چارج نہیں ہوں گے. تو وہ ایک بہت ٹف فیصلہ تھا, مشکل فیصلہ تھا, لیکن میں نے کہا جس طرح پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ سخت احکامات ہیں کہ جی آپ نے عوام کو سفری سہولیات دینی, اور خصوصی طور پر اس مہنگائی کے ٹائم پر جب مہنگائی پیک پر ہے, جب پیٹرول کی قیمتیں پیک پر ہیں, جب ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے, تو آپ موٹر سائیکل کے جو آپ پیٹرول ڈالتے ہیں اس سے بھی آپ کو سستا جو ہے وہ یہ بس سروس پڑتی ہے. تو یہ عوام کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے کہ ہم ان بی آر ٹیز کو کنیکٹ کر رہے ہیں آپس میں. وہ شٹل سروس جو میں نے کہا وہ شروع کی جا رہی ہے. پھر ریڈ لائن بی آر ٹی مجھے پتا ہے کہ ان فیوچر پھر سوال آئے گا, اس کے جتنے بھی پرابلمس تھے وہ مہنگائی کی وجہ سے تھے اور جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے ان کو ریزالو آلموسٹ کیا جا چکا ہے. عید کے بعد ہم نے کہا تھا, لیکن فوری ہماری کوشش ہے کہ اینڈ آف دس منتھ جو ہے پوری کوشش ہے کہ ہیں ٹیکنیکل ایشوز, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہے, جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں بٹوین کانٹریکٹرز اور ٹرانس کراچی اینڈ ایشین ڈیولپمنٹ بینک, تو اس کو ہم لوگ ریزالو کر کے ہماری کوشش ہے کہ اس مہینے اس کا کام فوری طور پہ دوبارہ شروع کر دیا جائے. ایک اور چیز, اور مزید بسز جو ہیں وہ بھی پیپلز بس سروس کی کراچی میں پہنچ رہی ہیں. امید ہے کہ اپریل کے اینڈ میں کچھ مزید بسیں وہ بھی پہنچے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یلو لائن بی آر ٹی اگین ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, وہ بھی ہماری کوشش ہے کہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ جو ہے وہ اسی مہینے کے اینڈ میں ہم شروع کر جائیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت آئی ہے تو جو ٹرانسپورٹ کیا جس طرح ایگریسولی ہم نے پچھلے 2 سال میں چیزیں آنا شروع ہو گئی, تو ایگریسولی دوبارہ ٹرانسپورٹ پروجیکٹس, ابھی 1 مہینہ بھی حکومت کو پورا ہوا نہیں ہے, ہم نے وہ ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس دوبارہ شروع کر دیے. اور جس طرح ہم نے پہلے کمٹمنٹس کی تھی, وعدے کیے تھے, ڈیٹس دی تھی, اسی طرح ڈیٹس دے رہے ہیں, وعدے دے رہے ہیں کہ ابھی یہ جو ویک ہے یہ انشاءاللہ تعالی سندھ کے لوگوں کے لیے, خصوصی طور پہ کراچی کے لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ میں اچھی خبریں آئیں گی, عوام کو مزید سہولتیں ملیں گی, عوام کو مزید آسانیاں ملیں گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پبلک کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے. یہ بتائیے گا کچے والا جو مسئلہ ہے اس میں دیکھا یہ کیا ہے کہ وہاں پہ قبائلی تکرار جو ہے وہ بھی ایک عنصر ہے. وہ قبائلی جو سردار ہے ان سرداروں سے بات سے حکومت کیوں نہیں کرتی کہ بھائی ان لوگوں کے ہتھیار کروا. دیکھیں جی, اچھا میں بتاؤں, کوئی بھی انوالو, زیرو ٹالرنس پہ کام چل رہا ہے, زیرو ٹالرنس چل رہا ہے, کوئی بھی اس میں انوالو ہوگا ان ڈاکوؤں کی سرپرستی میں یا لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے میں, اس کے خلاف زیرو ٹالرنس پہ حکومت ایکشن لے گی. عام تاثر یہ ہے کہ دنیا کے باقی شہر محفوظ ہیں, کراچی سب سے زیادہ یہاں پر کرائم ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے کہ کراچی اتنا محفوظ نہیں ہے؟ باقی ملک کے دارالحکومتیں محفوظ ہیں, کیا وہاں ڈکیتا جو ہے نہیں ہے یا یہاں زیادہ آپ نے پیدا کی؟ ارباب صاحب آپ کا سوال جو ہے اس میرے پاس ڈیٹا وہ بھی موجود ہے, ریکارڈ وہ بھی موجود ہے. میں جان بوجھ کے وہ بات نہیں کر رہا تھا کیونکہ پھر اس کو پھر میڈیا نیگیٹو لیتی ہے کہ اگر میں وہ کمپیریزنس کرنا شروع کر دوں. حقیقت یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا, وہ ہماری ٹاپ پرائرٹی. لیکن اگر فیکٹس میں جاؤں, جو جس طرح آپ نے سوال کیا, تو میرے پاس وہ فیکٹس موجود ہیں کہ آج بھی دنیا میں انٹرنیشنل کرائم انڈیکس میں 333 ملکوں میں پاکستان کا نمبر 78 ہے. 333 کنٹریز کی جو کرائم انڈیکس ہے اس میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 78 ہے. تو مطلب 77 ملک اور ہیں جن کے شہروں میں کرائم کراچی سے زیادہ ہے. میں شہروں کی بات کروں تو مطلب 77 ملک اور ہی ہیں. اور اس کے بعد اس میں بھارت کا بھی نام ہے, یو ایس اے کا بھی نام ہے, مطلب فرانس شاید ہم سے زیادہ ہے. میں اگر آپ کو مثال دے رہا ہوں, فرانس ہم سے زیادہ ہے. اور اگر میں کچھ میرے پاس وہ ڈیٹا ہے موجود, میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن میں امید کروں گا کہ میڈیا پھر اس کو اس نیگیٹیوٹی میں نہ لے جا کہ میں کوئی کمپیریزن دے رہا ہوں, کیونکہ سوال ایک میڈیا کی طرف سے آیا ہے تو پھر میرا فرض ہے کہ وہ انفارمیشن جو ہے میں شیئر کروں. امریکہ کے شہر میں جو ہے شکاگو ہے, ایٹلانٹا ہے, ہیوسٹن ہے, سین فرانسسکو, واشنگٹن اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ کراچی سے بھی زیادہ اس کی
पोजीशन ज़्यादा ख़राब है। अगर फ्रांस का दारुल जो पेरिस है उसकी क्राइम इंडेक्स जो है वो कराची से ज़्यादा है। इस तरह ढाका, न्यू दिल्ली, खटमंडू, जोहान्सबर्ग, केप टाउन में भी क्राइम रेट कराची से आगे। कराची में मैं कहता हूं कि बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम जहां होता है भले मीडिया उसको उठाए, लेकिन ये ऐसा तासुर ना हो कि कोई कैंपेन चल रही है, हम कोई कैंपेन चला रहे हो, ठीक है, अब मीडिया काम है निशानदेही करने की। हमने हमेशा क्रिटिसिज्म को पीपुल्स पार्टी ने या सिंध गवर्नमेंट ने वेलकम किया। हमने कभी क्रिटिसिज्म को ये नहीं कहा, हमें कहा हमारे इस्लाह के लिए हो, लेकिन अगर मीडिया क्रिटिसिज्म नहीं भी करेगी तो ये नहीं कि हम सो जाएंगे और हमने लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करना, हमें लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है। आप एज ए खबर करके जरूर चीजें चले, एज ए कैंपेन करके चीजें ना चले, ये मेरी सिर्फ एक इल्तिजा है। बाकी यस, मैंने जिस तरह कहा कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, मुझे ये याद है यूके में एक दफा मैं जरीदा पढ़ रहा था, एक दिन में सिर्फ लंदन में 500 मोबाइल फोन जो वो छिने गए। तो मतलब ये पूरी दुनिया में कंपेरिजन, और मैं इस कंपेरिजन को मैं फिर बता रहा हूं, आपके सवाल के जवाब में मैंने अरबाब साहब ये बात कही है, लेकिन मैं ये इसलिए कंपेरिजन नहीं दे रहा हूं कि मैं कोई बरीउ जिम्मा हूं या सिंध गवर्नमेंट बरीउ जिम्मा है या सिंध गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एक वाक्य को ठीक करना है, उसको एड्रेस करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी।